بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایس جے نیوز نیٹ ورک۔ اگر آج ہم بات کریں گے اشیاء خوردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے جو تباہی مچائی، اس میں نہ صرف انسان متاثر ہوئے بلکہ جانوروں کی جو ہے وہ نسل کشی بھی ہو گئی۔ سبزیوں کی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئیں، باغات تھے وہ تباہ ہو گئے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ ان اشیاء خوردنوش کی، سبزیوں کی اور پھلوں کی، بیف کی قلت بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتیں جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، تو ہر شخص پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ پہلے بھی بہت زیادہ مہنگائی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات بھی کیے گئے تھے۔ تو یہاں پہ پنجاب حکومت نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب قیمت ایپ متعارف کروا دی ہے۔ اس سے لوگوں کو یہ سہولت ملی ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے اس پہ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے مختلف اضلاع کی جو بھی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پہ جو قیمتیں ہیں اشیاء ضروریہ کی، سبزیوں کی اور فروٹس کی، وہ روزانہ کی بنیاد پہ 1 کلو کے حساب سے اپلوڈ بھی کی جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے قارئین اپنی سرکاری نرخ نامہ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اور وہ اگر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے علاقہ میں جو ہے قیمتیں سرکاری نرخ نامہ سے زائد وصول کی جا رہی ہیں، تو وہ اس ایپ کے ذریعے ہی اپنی جو متعلقہ ان کا ڈسٹرکٹ ہے اس پہ وہ شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر شکایات درست ثابت ہوتی ہے تو جو بھی متعلقہ دکاندار ہے اس کے خلاف 24 گھنٹوں کے اندر اندر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور فوری طور پہ اس کے خلاف FIR بھی درج ہوگی۔ تو یہ ایک خوشائند بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جہاں جہاں سیلاب نے تباہی مچائی ہے تو وہاں ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ دوسرے جو اضلاع کے لوگ تھے وہ ان کی مدد کرنے کے حوالے سے میدان میں تھے، اور انہوں نے مختلف اشیاء خوردنوش جو تھیں وہ لے کر بازار سے پرچیز کر کے ان تک پہنچانے کی جو ہے کوشش بھی کی ہے۔ تو یہاں پہ 2 باتیں تھیں، ایک تو فصلیں تباہ ہوئیں، ان کی قلت پیدا ہوگی، دوسری ادھر سے جو ایک کچھ پیداوار تھی وہ مقامی افراد کی جو ضرورت پوری کر رہی تھی، وہ وہاں سے پھر ادھر بھی منتقل ہونے لگی امداد کی صورت میں۔ تو اس میں ناجائز جو منافع خور تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کچھ چیزیں سٹاک کر لی مبینہ طور پر، اور ان کی پھر جو ہے قیمت جو ہے وہ بھی اس کے اضافہ کر دیا، یہ بہانہ بنا کے کہ قیمت اس لیے اضافہ ہو گئی ہے، قیمتوں میں اس لیے اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں دوسرے اضلاع سے منگوانی پڑ رہی ہیں اور ان کی شارٹیج ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جب کوئی تاجر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے کوئی چیز اپنے علاقہ میں لے کر آتا ہے تو اس میں اس کو اخراجات بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کو مجبوراً اس کی قیمت بھی بڑھانا پڑتی ہے۔ لیکن اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ضلعی انتظامیہ نے جو قانونی اقدامات کیے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے جو سبزی منڈی ہے جہاں پہ بولی لگتی ہے وہاں پہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے مقامی سطح پہ یا باہر سے آ رہی ہے تو اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، اور اس میں انجمن تاجران جو ہے ان کے عہدیدار بھی شامل ہوتے ہیں، ان کی رضامندی شامل ہوتی ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو احکامات ہیں تو DC صاحبان خود بھی اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ان منڈیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور جتنے بھی DC صاحبان ہیں انہوں نے جو ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو سختی سے احکامات دیے ہیں کہ ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف اور اشیاء ضروریہ کی جو ہے وہ غیر قانونی جو ہے سٹاک کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور خبر بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ جو یہ قلت پیدا ہو گئی تھی تو کچھ پڑوسی ممالک سے گورنمنٹ نے فوری طور پہ وہاں سے جو ہے ان کی
درآمد بھی شروع کر دی ہے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ بالخصوص جو پیاز کی قیمتیں تھیں پچھلے دنوں، وہ کافی حد تک جو ہے اس پہ کنٹرول ہوا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ باہر سے جو ہے جو سپلائی آ رہی ہے تو ان کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ تو اس میں جو ہے عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے شکایات جو ہے، جو جائز شکایات ہیں وہ شکایات درج کروائیں، تو اس کا فوری نوٹس لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اخلاقی طور پہ جو جن ناجائز منافع خوری کرتے ہیں وہ بھی ہم ہی سے ہیں، وہ ہمارے تاجر بھائی ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کے سیلاب زدگان کی مدد میں حصہ بھی لیا ہے۔ تو اخلاقی طور پہ بھی فرض ہے کہ جو ہے ہمیں اس کا ایک حد تک جو منافع، جو جائز منافع ہے وہ لیں، اس میں ناجائز منافع خوری کر کے اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ خراب نہ کریں۔ آج تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اس حوالے سے جو ہے نشاندہی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔